اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے میرے یوٹیوب فیملی؟ خیر وفیت سے ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے، موڈ مزاج کام روٹین دوست احباب سارا کچھ فٹ فاٹ ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے، آمین۔ ابھی اس ٹائم پہ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کا گولڈ اس ٹائم پہ 2751 ڈالر استاد جی 2751 آلموسٹ اس لیول کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ دوستوں کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ گولڈ کی کوانٹٹی کو اگریسیولی ریڈیوس کریں۔ کیا کریں؟ کم کریں۔ آپ کا گولڈ آلموسٹ پیس کا ریٹ تھوڑی دیر میں کھل جائے گا، ابھی وقت ہے 11:15۔ تھوڑی دیر بعد گولڈ کا ریٹ کھل جائے گا تو پھر تقریباً یہیں 87 تقریباً یہ والے گھروں میں ریٹ کھلے گا۔ یہ والے لیولز زبردست ہیں سیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے کہ جن لوگوں کا گولڈ تھوڑا سا اوپر کے ریٹ پہ پھنسا ہوا ہے وہ اس ٹائم پہ کیا کریں؟ آیا ان کو گولڈ یہاں پہ سیل آؤٹ کرنا چاہیے یا تھوڑا سا رک جانا چاہیے کہ سیل نہیں کرتے، اس کو دیکھ لیتے ہیں؟ تو پھر آپ میری ایک بات سنیں، رسک تو رہے گا کہ بھائی گولڈ کیسے پرفارم کرتا ہے، کیسے نہیں کرتا۔ کیا یہ ہم اس کو بیچیں تو یہ اوپر نہ نکل جائے، یا اس کو ہم خریدیں تو نیچے نہ گر جائے؟ تو یہاں پہ جو رسک میرے مطابق لینا بنتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ 2-4 ہزار روپے کا رسک لو، یعنی کہ ایسے لوگ جن کی کوانٹٹی سمجھ لیں جن کا جو ریٹ ہے وہ ایسا ہے کہ 90 کی خرید ہے تو اب 87 میں بیچنا پڑ رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 87 میں جو بیچیں 3,000 روپیہ فی تولہ ٹوٹتا ہے، پیس کے پیچھے 30,000۔ تو کیا ہمیں بھی بیچنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پورٹ فولیو کے اوپر کہ آپ کی پوزیشن اس ٹائم پہ کیسی ہے۔ کیا آپ لانگ ٹرم کے لیے اس کو لے کر بیٹھے تھے، یا شارٹ ٹرم کے لیے، یا صرف چوری کرنے کے لیے کہ بھائی تھوڑا بہت پرافٹ آئے گا نکل جائیں گے؟ تو جو چوری کرنے کے لیے بیٹھے تھے تھوڑا بہت پرافٹ آئے گا، 2 مہینہ گولڈ نے یہ لیول لایا نہیں ہے تو 2 مہینے بعد یہ لیولز لے کے آ رہا ہے دوبارہ۔ ایک اسپیسیفک پیٹرن ہے جو اس ٹائم پہ بن رہا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیٹرن پرفارم کر گیا جس طریقے سے مجھے دکھائی دے رہا ہے، تو پھر گولڈ کا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور لوکل مارکیٹ میں بھی ٹوٹنے کے امکانات ہیں۔ سمجھ آئی؟ پھر یہ آپ کو کھلائے گا جو کھیل اپنا وہ ہوگا 83 سے 88 کا ایریا، 83-88 شاید یہاں پہ ڈبل باؤنس کر جائے۔ تو یہاں پہ اگین یعنی کہ جن کو 2-3 ہزار روپے کا نقصان ہے ان کی خریداری کے بعد، تو ان کو الٹیمیٹلی میں یہی کہوں گا کہ استاد جی وہ نقصان قبول کرو، ٹھیک ہے نا، کمانے کے اور بھی دن ہیں، اس کو اگین ہم دیکھ لیں گے۔ فی الحال آپ یہاں سے اپنی ایگزٹس کو کیا کریں؟ کنفرم کریں۔ اب آ جاؤ چاندی، نئی خریداری چاندی کی 3200 سے لے کر 3250 کا ایریا ہے، وہاں پہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پرانی چاندی کی خریداری اگر آپ کی پڑی ہے تو اس کے اندر اس کو سیل آؤٹ نہ کریں، اور پہلے گولڈ ریلی اپ کرے گا اس کے بعد سلور آئے گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب آ جاؤ جی، یہ ریٹ بغیر فنڈامنٹل نیوز کے اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دیکھو حوالہ پہلے تیز جا رہا تھا، پھر تھوڑا سا کمزور ہو گیا۔ حوالہ کیا تھا جی؟ پہلے تھوڑا سا تیز جا رہا تھا، پھر کمزور ہو گیا، پھر اچانک سے حوالہ جڑ گیا۔ وہ ٹرمپ کی حلف برداری اسپیچ اور یہ سارا کچھ
اچھا ادھر سے کچھ پیوٹن کے بیان آ رہے ہیں کہ بھائی اگر امریکہ یہ چاہے گا کہ اس کو جنگ کو ختم کیا جائے تو ہم پھر اس جنگ کو ختم کرنے میں بات چیت کریں گے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا پھر گولڈ کا ریٹ ڈیکریز ڈاؤن ہوا تھا، پھر اگین چپ ہو گئی ہے تو پھر بڑھ گیا ہے. یا پاکستان کی جو پوزیشن تھی ٹرمپ کے بیان کے متعلق، کہ ایک بیان کل چل رہا تھا، فیک ہے یا ریئل ہے، بہرحال ایک ہوا تو مارکیٹ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ عمران خان کی ریلیز کے حوالے سے تھوڑی سی سٹرگل کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ پاورفل شخصیات ہیں وہ مجھ سے رابطے میں ہیں کہ آپ عمران خان کے ٹاپک کو چھوڑ دیں، باقی ہم بات کر لیتے ہیں. تو اس میں پھر اس وائس نوٹ میں کلیئرلی مینشن تھا کہ جو شہباز شریف ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک سلیکٹیو ہے، وہ تو ایک ڈمی ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاورفل شخصیات کی بات کر رہا ہوں. یہ ٹرمپ کا بیان تھا. لہٰذا مارکیٹ میں کچھ سینٹیمنٹس ایکچول ہوتے ہیں، کچھ پھر بنائے جاتے ہیں. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں بنائی ہوئی ضرور ہیں. میں فنڈامنٹل نیوز اس طرح سے نہیں ہے کہ ہر چھوٹی بڑی خبر کو فنڈامنٹل نیوز بنا لیا جائے، اس طرح کی فنڈامنٹل نیوز کو میں بادر نہیں کرتا بائی دا وے. باقی ٹیکنیکلز تو ہیں. اب اکارڈنگ ٹو ٹیکنیکل تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مجھے سمجھ آتی ہیں کہ بھائی گولڈ یہاں سے ری ٹیسٹ لے سکتا ہے، ریجیکشن لے سکتا ہے. یہ بہت کم صلاح دیتا ہوں کہ میں آپ کو کہ نقصان ہو رہا ہو تو اس کو نقصان کو بھی بک کرو اور نکل جاؤ. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد گولڈ اگین چڑھ جاتا ہے، تو پھر جن کا پورٹ فولیو چھوٹا ہوتا ہے یا جو اس کو مڈ ٹرم کے لیے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کا نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس موقع کے اوپر سیل ہی بنتی ہے، خریداری نہیں بنتی. جہاں تک میری ناقص رائے ہے وہ میں آپ تک لازمی پہنچا دی ہے. باقی آپ جس کو آپ جو بھی بہتر سمجھیں اسی طریقے سے کریں. ٹھیک ہے جی، گپ شپ تھی آپ کے ساتھ کرنی تھی، 2-4 دن گزر گئے تھے تو یہ ایک ضروری موو تھی آج کے دن کے لیے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک اپنا اپنے اہل خانہ کا اور اس شہروں کا بہت سارا خیال رکھیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی وولفس ساجی ہاتھ موبائل ہے، وولف نہیں بنے آئے کمنٹ. مائی وولفس. السلام علیکم. ہوئے 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 استاد جی ایک گل ہور بھی کر دیا ہیں، ہٹ کے چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے. فی امان اللہ.